ایک دن میرے حضور علیہ السلام سیر کرتے کرتے باہر تشریف لے گئے. وہاں ایک قافلے نے پڑاؤ کیا ہوا تھا. ان کے اونٹ چر رہے تھے. ایک خوش قسمت سرخ رنگ کا اونٹ تھا جو میرے حضور علیہ السلام کو پسند آ گیا. میرے حضور علیہ السلام نے قافلے والوں سے پوچھا کہ یہ اونٹ بیچنا ہے. پتہ نہیں انہوں نے بیچنا تھا یا نہیں بیچنا تھا. جب میرے حضور نے پوچھا کہ یہ اونٹ بیچنا ہے, انہوں نے کہا جی بیچنا ہے. اچھا کتنے کا بیچنا ہے؟ کہا جی اتنے کا بیچنا ہے. سودا طے ہو گیا, بات چیت ہو گئی. حضور علیہ السلام نے فرمایا میں کوئی تاجر کی غرض سے تو آیا نہیں کہ رقم ساتھ لے کے آتا, میں تو سیر کرتا آ نکلا, تمہارا اونٹ مجھے پسند آ گیا اور سودا طے ہو گیا. ایسا کرو کہ اونٹ مجھے دے دو, میں گھر جا کر اس کی قیمت آپ تک بھیج دیتا ہوں. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے. میرے حضور علیہ السلام اونٹ پکڑ کر گھر کی طرف چل دیے. جب حضور علیہ السلام ان کی نظروں سے اوجھل ہوئے تو وہ ایک دوسرے کو کہنے لگے یار یہ جو شخص اونٹ لے کر گیا ہے اس کا پتہ بھی کسی نے پوچھا ہے کہ اس کا پتہ کیا ہے, اس کا نام کیا ہے, کہاں رہتا ہے؟ اونٹ لے کے چلا گیا ہے اور ادھار لے کے گیا ہے. جب کسی کو نقد سودا دیا جائے تو اس کا اتا پتہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی, اور جب کسی کو ادھار دیں یا تو آپ ان کو جانتے ہوں یا تو درمیان میں اس کا ضامن کوئی ہو. ایک دوسرے کو کہنے لگے او نادانو, ایک شخص آیا ہے اور تم نے اس کا اتا پتہ نام تک نہیں پوچھا, قیمتی اونٹ پکڑ کے دے دیا, اور کیا تم سب کی عقل پر پردہ آ گیا تھا؟ کم از کم اس کا نام تو پوچھ لیتے. ایک بولا یار میں کیا کرتا, جب وہ باتیں کرتے تھے منہ سے پھول جھڑتے تھے. دوسرا بولا یار میں تو اس کی آنکھیں ہی دیکھتا رہا. جب انہوں نے یہ گمان کیا کہ ہم نے قیمتی اونٹ ضائع کر دیا ہے تو اب تک خاموش بیٹھی سردار کی بیوی نے خیمے سے پردہ اٹھایا, کہا خبردار کسی نے بھی اس کے خلاف اگر بات کی تو اگر وہ شخص تمہارے اونٹ کی رقم دینے نہ آئے تو مجھ سے لے لے, مجھ سے لے لینا, میں اس شخص کی ضامنہ ہوں. انہوں نے کہا اچھا تو اسے جانتی ہے؟ کہا نہیں میں بھی نہیں جانتی. کہا جب جانتی ہی نہیں پھر ضمانت کیسے دے دی؟ کہا جب تم سودا کر رہے تھے تو میں خیمے کے اندر سے دیکھ رہی تھی کہ جس کا چہرہ اتنا خوبصورت ہو وہ جھوٹ بولتا ہی نہیں, وہ دھوکہ دے ہی نہیں سکتا. ابھی تمہارے پیسے آنے والے ہیں. تھوڑی دیر گزری ہی تھی کہ میرے حضور علیہ السلام کے غلام آ گئے پیسے لے کے. کہنے لگے کون ہیں وہ لوگ جس سے ہمارے آقا نے اونٹ خریدا ہے؟ کہا جی ہم لوگ ہیں. صحابہ نے کہا یہ لو تمہارے اونٹ کی رقم, یہ لو تمہارے اونٹ کی قیمت. انہوں نے کہا بھائی قیمت بعد میں دینا, پہلے یہ بتا کہ وہ محبوب رہتا کہاں پہ؟ صحابہ نے کہا سامنے مدینے میں اس محبوب کے ڈیرے ہیں. کہا پھر رقم بھی اپنے پاس رکھو, اونٹ بھی اپنے پاس رکھو, ہمارے دل بھی اپنے پاس رکھو, ہمیں تو اب دن رات اس محبوب کا دیدار ہی چاہیے. ہائے میرے حضور کی صورت ہی کیا دیکھی, اونٹ بھی بک گیا, خود بھی بک گئے, سارا کا سارا قافلہ مسلمان ہو کر حضور کی غلامی میں آ گیا. ایک دن میرے حضور علیہ السلام مدینے سے گزرے تو ایک شخص گھوڑا لیے جا رہا تھا. وہ گھوڑا تھا خوبصورت, میرے حضور علیہ السلام کو پسند آ گیا. میرے حضور علیہ السلام نے فرمایا بیچتے ہو؟ کہا بیچتا ہوں. کتنے کا؟ اتنے کا. سودا طے ہو گیا, بات چیت ہو گئی. میرے حضور علیہ السلام نے فرمایا تم یہاں رکو, میں ابھی گھر سے قیمت لے کے آتا ہوں, رقم لے کے آتا. میرے حضور علیہ السلام گھر کی طرف روانہ ہوئے تو پیچھے کسی نے اسے رکے ہوئے دیکھا تو پوچھا کیوں کھڑے ہو؟ اس نے کہا جی مسلمانوں کے نبی نے گھوڑا خریدا ہے, وہ رقم لینے گئے, اس کی انتظار میں کھڑا ہوں. پوچھا کتنے کا بیچا ہے؟ اس نے کہا اتنے کا بیچا ہے. اس نے کہا میں تمہیں زیادہ پیسے دیتا ہوں, یہ گھوڑا مجھے دے دو. کہا میں تو سودا کر چکا ہوں. کہا کوئی بات نہیں, مکر جانا. میرے حضور علیہ السلام کے آنے سے پہلے ہی اس شخص نے اس آنے والے کے ساتھ سودا طے کر دیا. پیسوں کی لالچ میں آ کر اس نے گھوڑا آگے بیچ دیا. اتنے میں میرے حضور علیہ السلام بھی پہنچ گئے. میرے حضور علیہ السلام نے پیسے اٹھائے دیے, کہا جی گھوڑا میرے حوالے کرو. اس نے کہا کون سا گھوڑا؟ میں نے تو گھوڑا دیا ہی نہیں, سودا کیا ہی نہیں. میرے حضور علیہ السلام نے فرمایا ابھی تو سودا ہوا ہے, میں گھر رقم لینے گیا ہوں. کہا میں نے تو کوئی سودا نہیں کیا. میرے حضور علیہ السلام فرماتے تو نے گھوڑا بیچا ہے؟ وہ کہتا میں نے گھوڑا بیچا ہی نہیں. بات بڑھنے لگ گئی, لوگ اکٹھے ہونے لگ گئے, ایک ہجوم سا بن گیا. اب حضور کہے میں نے گھوڑا خریدا ہے, وہ کہے میں نے گھوڑا بیچا ہی نہیں ہے. جب لوگوں کا ہجوم بن گیا تو اس نے کہا اچھا آپ نے گھوڑا خریدا ہے تو مجھے کوئی گواہ دو, اگر تم گواہ نہیں دیتے تو پھر میں قسم اٹھاتا ہوں کہ میں نے گھوڑا بیچا ہی نہیں. جھوٹ تو اس نے پہلے ہی بول رکھا تھا, اب قسم اٹھانا اس کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا. اس نے کہا مجھے کوئی گواہ دیں. اب بھری بزم تھی, ہجوم تھا لوگوں کا, اس نے گواہ مانگ لیا ہے, لہٰذا اس وقت کوئی دیکھنے والا بھی نہیں تھا. جب سودا طے ہو رہا تھا کوئی دیکھنے والا ہی نہیں تھا, کوئی شخص وہاں موجود بھی نہیں تھا. قبل اس کے کہ کوئی دیر گزرتی اتنے میں حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہوئے آئے. کہا میں گواہی دیتا ہوں, جتنے میں میرے حضور نے بتایا ہے اتنے میں ہی سودا ہوا ہے. میں گواہی دیتا ہوں, میں اس چیز کا گواہ ہوں, میرے حضور نے گھوڑا خریدا ہے اور پیسوں کی لالچ میں آ کر یہ شخص مکر گیا ہے. میں گواہی دیتا ہوں جتنے میں میرے حضور علیہ السلام نے بتایا ہے اتنے میں ہی سودا ہوا ہے. اس نے کہا پھر ٹھیک ہے, مجھے پیسے مل گئے ہیں, میرا مطالبہ پورا ہو گیا ہے, لہٰذا یہ لو گھوڑا, جاؤ.
جب لوگ ہٹنے لگے، جب میرے حضور علیہ السلام چلنے لگے، تو میرے حضور علیہ السلام نے حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اشارے سے قریب کیا، فرمایا خزیمہ ایک بات تو بتاؤ۔ کہا جی حضور۔ فرمایا تم موقع پر موجود تو نہیں تھے، پھر گواہی کیسے دے دی؟ اور جب آپ نے دیکھا ہی نہیں تھا پھر گواہی کیسے دے دی؟ یہ سن کر حضرت خزیمہ میرے نبی کے قدم چومتے ہوئے عرض گزار ہوئے، حضور یہ گھوڑا کیا ہے؟ آپ کے کہنے پر تو ہم نے رب کی گواہی دے دی۔